اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک ہیں اور دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں. دنیا کی بیشتر آبادی جو قریب قریب ہے وہ مسلمانوں کی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمینیں دی ہیں، بہتے دریا بخشے، ہمیں معدنیات سے مالا مال کیا ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں. اتنے وسائل سے مالا مال امت مسلمہ، اور آج جس تنگ دستی، جس زبوحالی، جس پستی، جس ذلت، جس نقبت اور جس رسوائی کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ ایک عذاب کی صورت ہے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. آج ہمارے اوپر اگر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے. ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہو رہے ہیں. ایک بیٹی کی بات ہوئی، ناہید نے دیبل کے ساحل پہ حجاج کو پکارا، وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے کوندا. اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں. ہے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا؟ برما میں کیا کچھ ہوا؟ فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں؟ ان کے کان نہیں سنتے؟ آج شام میں لٹتی ہوئی انسانیت، روتے بلکتے ہوئے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے. آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں. تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے. آج حکمرانوں کے چونچلے، ان کے انداز، ان کے طرز زندگی، اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے. کیا یہ وقت بھی سمت پہ آنا تھا؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو ہم یہ سزا کاٹیں گے. آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا من بھی روشن ہو اور زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی بھی نور نور ہو جائے. اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے. ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر تاک پہ رکھ دیا. کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں. کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا. آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے. کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی. پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے، پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے عاملوں کے پاس، اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے. کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے. تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے. پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی. اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا، اس کو پھر اس بابے کی، اس عامل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گوانا پڑتا ہے. اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عاملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کارروائیاں بھی کرتے ہیں. قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا. اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا، قرآن روشنی دیتا، قرآن برکت اتارتا، قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا، رحمتوں کے فرشتے اترتے، گھروں میں چراغاں ہوتا، اندر کے روگ مٹتے، بیماریاں ختم ہوتی، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا. اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے. مجھے اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو 3 گھنٹے کی گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ دین یہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے،
दो लफ्जों में बताइए कि दीन क्या है, तो मैं इकबाल का लहजा उधार लूंगा और कहूंगा, दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। रसूल करीम की मोहब्बत में तड़पने का नाम दीन है, और ये दीन अदब से शुरू होता है, इश्क पे खत्म हो जाता है। अगर उनका इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इश्क ही इब्तदाए ज़ात, इश्क ही इंतहाए ज़ात। इश्क ना हो तो शरह दी बुत कदा तसव्वुरात, कुछ बाकी नहीं बचता अगर उनकी मोहब्बत ना हो। फिर बुत कदा तसव्वुरात रह जाते हैं अगर उनकी मोहब्बत दरमियान से निकाल दी जाए। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनसे वाबस्तगी, उनसे दिल बस्तगी, उनसे ताल्लुक के खातिर ये दीन है। हुजूर का नाम दीन है। इकबाल ने तो अपने सारे कलाम का रस निचोड़ के, वो कहते हैं, कागज पे कलेजा निकाल के रख दिया। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाऊस, अगर बाऊ न रसीदी तमाम दूल्हा बीस। इकबाल कहते हैं, अपने आप को खींच के उनके कदमों तक ले जा, ये सारा दीन है। और अगर तू हुजूर तक नहीं पहुंचा तो कलमा पढ़ के भी अबू लहब। अगर तू उनकी चौखट तक पहुंच गया तो ये दीन है। उनकी चौखट तक पहुंचना ही दीन। कुरान मजीद का एक उसलूब देखिए, वाइजा सआला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए हबीब, मेरे बंदे जब तेरे पास आके मेरा पूछते हैं, बंदे मेरे हैं, आते तेरे पास और पूछते मेरा है, फइन्नी करीब, फा ताकीबिया। बस उसके बाद उलमा कहते हैं कुल मुस्ततर है, जो लफ्जों में मौजूद नहीं है, लेकिन इसको मुकद्दर माना जाए तो माना ये होगा, हबीब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे पास आ गए, और तेरे से आके जब मेरा पूछते हैं, उन आने वालों को बतला दीजिए, कह दीजिए, तसल्ली दे दीजिए, जब तुम तलब में निकले हो तो वो दूर नहीं, वो नेड़े ही है, मिल जाएगा। लेकिन सूफिया फरमाते हैं कुल को मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, बात ही सीधी है। वाइजा सआला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे तक आ गए हैं, तो महबूब जब तेरे तक आ गए हैं तो फिर मैं दूर हूं। जब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए हैं, महबूब जो तेरे तक आ गए हैं वो मेरे तक आ गए हैं। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है ना। और मेरे इमाम बोले, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिसके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। महबूब तेरे पास आके फिर मेरा पूछते हैं, जो तेरे डेरे तक आ गए वो मेरे तक आ गए। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना।